عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطأها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اگر اس بات کا گناہ پتہ چل جائے کہ جب کوئی آدمی اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہو، اللہ سے سرگوشی اور راز و نیاز کی بات کر رہا ہو، اور یہ درمیان میں آ جائے اور یہ وہاں سے گزرے، تو اگر تمہیں اس گناہ کا اندازہ ہو جائے کہ جو شخص نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہے اس کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا یہ گزرنے والا 100 سال تک اگر وہاں کھڑا رہے تو کھڑا رہے لیکن یہ نہ گزرے، اس لیے کہ اتنا گناہ ہے۔ نماز وہ مقدس عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے پاک پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہے، اللہ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے تو میری ثنا کو بیان کیا۔ ایک ایک بات کا اللہ جواب دے رہا، مناجات چل رہی ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ھذا لی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا راز ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب میرے بندے کا ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں۔ تو یوں ایک شخص اللہ سے مناجات کر رہا ہو اور نماز میں لگا ہوا ہے، اور اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو اس کو اتنا گناہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ہے تو 100 سال وہاں انتظار کرے۔ ظاہر ہے 100 سال تو نمازی بھی نہیں رہے گا، 100 سال یہ بھی نہیں رہے گا، لیکن سمجھایا ہے مثال سے کہ اگر اس کو 100 سال کی زندگی ملے اور وہ بھی 100 سال نماز پڑھتا رہے تو یہ نہ آگے سے گزرے، وہاں کھڑا رہے۔ کیوں؟ تاکہ نمازی کی نماز میں خلل نہ واقع ہو۔ اس قدر تاکید ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس نے کوئی سترہ بھی رکھ لیا ہے، پھر بھی اگر بیچ میں سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کو روکے آدمی۔ اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ لفظ اونچی آواز سے پڑھ دے، ثنا پڑھ رہا ہے سبحانک اللہ، ایسے ایک لفظ اس پتہ چل جائے کہ یہ نماز میں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ نہ رکے فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ، اگر وہ نہ رکے تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے، لڑا جائے۔ اتنی سخت تاکید ہے، اتنی سختی آئی ہے۔ اب اس لڑنے سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس لڑنے سے مراد ہے کہ سختی کرے، ہاتھ آگے کر لے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، یہ شیطان ہے جو آگے سے گزرتا ہے، یہ شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان اس کے اندر سرایت کر چکا ہے اور یہ آگے سے گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے اگر کوئی گزرے تو اس کو روکو، فرمایا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات میں اس بات کا بہت لحاظ رکھا گیا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے، سرگوشی کرے، بیچ میں کوئی دوسرا بندہ خلل اندازی نہ کرے، بیچ میں سامنے گزرنے والا خلل اندازی کرے گا تو اس لیے منع ہے۔ یہاں تک کہ برابر میں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ کھڑا ہو گیا نماز کے لیے تو اسے چاہیے وہ آہستہ پڑھ لے، تاکہ اس کی نماز میں اس کی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی ہے، اس میں خلل نہ واقع ہو۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ اگر پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور راستہ کوئی اور موجود ہے، پھر بھی وہ راستے میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا راستہ بھی ہے، گزرنے کی بھی اور جگہ ہے، نماز پڑھنے کی بھی اور جگہ ہے، اب ایک آدمی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو دونوں گناہ گار ہوں گے، راستے میں پڑھنے والا بھی گناہ گار ہو رہا ہے اور جو گزر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اس لیے کہ گزرنے والے کے لیے اور راستہ موجود ہے، پڑھنے والے کے لیے اور جگہ بھی موجود تھی۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، وہ بالکل راستے سے ہٹ کے کنارے میں پڑھ رہا ہے، پھر بھی کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا، تو اس صورت کے اندر یہ گزرنے والا آدمی سخت گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نماز ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جو بالکل راستے میں ہے اور گزرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں، تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو گزرنے والا ہے وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا، وہ نمازی گناہ گار ہوگا کہ وہ کیوں راستے میں کھڑا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ایک ذہن نشین فرمائیے گا کہ اگر آپ جہاں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بالکل پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بالکل پیچھے، سیدھ میں پیچھے، تو آپ دائیں بائیں جا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، دائیں بھی مڑ سکتے ہیں، بائیں بھی مڑ سکتے ہیں، آپ یوں کراس نہیں کر سکتے، یہ ہے سامنے سے گزرنا، یہ ہے سامنے سے گزرنا۔ تو بالکل اگر آپ پیچھے کھڑے ہیں تو پھر آپ دائیں بائیں اس طرح سے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھا جائے، مسجد کے آداب میں، مسجد کے تقدس میں یہ بات شامل ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا خیال رکھا جائے، سامنے سے گزرنے سے اجتناب کیا جائے، شور و شغب سے بھی اجتناب کیا جائے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا تو 40 سال تک انتظار کرے، 40 کے الفاظ بھی۔ تو خلاصہ یہ کہ نہیں گزرنا چاہیے، کسی طرح سے بھی یہ عمل درست نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار آدمی کر لے، نمازی کو فارغ ہونے دے، بیٹھا رہے، اور جتنی دیر آدمی بیٹھے گا ثواب ہی ثواب ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں خیر کی بات کہتا رہے، بیٹھا رہے، اس میں زیادہ بہتری ہے۔ اور آخری بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے میں اس طرح سے کھڑا ہو جاؤں کہ میں انتظار کروں کہ بھئی نماز ختم کر تاکہ میں گزروں، تو یہ بھی تو خلل ڈال دیا آپ نے، اب وہ بیچارہ جلدی ختم کرے گا، آپ اس طرح سے انتظار میں بیٹھے کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ میری انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے آپ بیٹھے، یہ آپ بالکل کھڑے ہو گئے سیدھے ہو کے جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو اطلاع کر دی ہے کہ بھئی جلدی ختم کر اور تاکہ میں نکلوں، تو وہ تو بات وہی ہوگی جو مناجات اللہ سے کر رہا تھا، وہ مناجات تو اس کی رہ گئی، اب اس کا ذہن آپ کے ساتھ لگ گیا، میں جلدی جلدی نماز ختم کروں تاکہ یہ گزرے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔